پر بیٹھ کر ذہن میں آ جائے وہ آپ کی ہی قسمت کی ہوتی ہے. بتایا جاتا ہے کہ ان کو بتاؤ، ان کو یہ بھی بتاؤ. لیجئے آپ کے حوالے کرتا ہوں. علی بیٹھے ہوئے ہیں مسند قضا پر، علی بیٹھے ہوئے ہیں اور علی مسند قضا پر بیٹھ کر فیصلے کر رہے ہیں، معجزات دکھا رہے ہیں، اختیار دکھا رہے ہیں، سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. علی کے چاہنے والے علی کے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، علی کے ناصر، علی کے چاہنے والے میسم صفت لوگ، عمار صفت لوگ، سلمان صفت لوگ، ابو ذر صفت لوگ، ابو ایوب صفت لوگ، جابر صفت لوگ، قمبر صفت لوگ، حجر ابن عدی جیسے، رشید حجری جیسے سب بیٹھے ہوئے ہیں. اور اتنے خوش قسمت، اتنے خوش قسمت، اتنے خوش قسمت کہ جب بھی دیکھتے ہیں تو اللہ ہی کا چہرہ نظر آتا ہے. جب چاہا نگاہ اٹھائی اور اللہ کا چہرہ دیکھا، جب چاہا نگاہ اٹھائی وجہ اللہ پہ نگاہ پڑ گئی. اتنے خوش قسمت لوگ بیٹھے میں علی کے ساتھ. ایسے میں ایک بوڑھی عورت روتی بھی آ گئی، رو رہی تھی. علی نے کہا کیا معاملہ ہوا؟ کہا یا علی، یا ابو الحسن، اے امیر المومنین، میرا بیٹا مر گیا. علی نے کہا بہت افسوس ہوا. ہاں چلو ٹھیک ہے، اگر چاہتی ہو کہ غسل و کفن اور دفن کا انتظام کیا جائے تو ابھی انتظام ہو جائے گا. اس نے کہا میں یہ نہیں چاہتی. سمجھ گئے تو بولے نا بھائی. اب اس بوڑھی عورت کی معرفت دیکھنا. معرفت کس چیز کا نام ہے؟ اس بوڑھی عورت کی معرفت دیکھنا. اپنے بیٹے کے لاشے کو چھوڑ کر آئیے، میت کو چھوڑ کر آئیے، جنازے کو چھوڑ کر آئیے، اور آ گئی علی کے پاس. اور اب علی سے کہہ رہی ہے کہ یا امیر المومنین، جو آپ کہہ رہے ہیں مجھے وہ نہیں چاہیے، غسل و کفن کا انتظام ہو جائے گا، دفن کا انتظام بھی ہو جائے گا. علی مسکرا کے کہتے ہیں پھر کیا چاہتی ہے؟ کہتی ہے اب معرفت اس کی دیکھو، سامنے وجہ اللہ ہے، سامنے عین اللہ ہے، سامنے ید اللہ ہے، سامنے اذن اللہ ہے، سامنے جنب اللہ ہے، سامنے لسان اللہ ہے، سامنے قدرت اللہ ہے. اور اب وہ بوڑھی عورت جانتی ہے، معرفت رکھتی ہے. اس نے کہا مولا مجھے یہ نہیں چاہیے. کہا پھر کیا چاہیے؟ اب معرفت دیکھو، معرفت اس کو کہتے ہیں، معرفت اس کو کہتے ہیں. کہا میں یہ چاہتی ہوں کہ یا تو میں بھی مر جاؤں یا پھر میرا بیٹا زندہ ہو جائے. جانتی ہے، جانتی ہے نا کہ ید اللہ کا اختیار کیا ہے، جانتی ہے کہ حجت اللہ کا اختیار کیا ہے، جانتی ہے کہ جو زمین پر اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے اس کے پاس ہوتا کیا کیا ہے، جانتی ہے. روکا ہے میں نے جملہ، آپ میں سے چند لوگ خاموش ہو گئے. ارے آج کے بڑے بڑے عالموں سے زیادہ تو جاننے والا ابو جہل تھا. آپ چپ ہو گئے کہ یہ میں نے کیا بات کہہ دی. آج کے بڑے بڑے جغادری عالموں سے زیادہ جاننے والا ابو جہل تھا. اس لیے کہ اسے پتا تھا کہ جب بھی اس روئے عرش پر کسی نے اللہ کا نمائندہ، اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے تو اس کے پاس معجزہ ضرور ہوتا ہے. اس نے ابو جہل نے کہا اگر تم نبی ہو تو اس چاند کو 2 ٹکڑے کر کے تو دکھاؤ. سب یہ بات بیچ کرنی تھی کہ معلوم تھا اسے کہ جو حجت خدا ہوتا ہے اس کے پاس زمین کا اختیار بھی ہوتا ہے اور آسمان میں افلاک میں جتنے مخلوقات ہیں سب کا اختیار اس کے پاس ہوتا ہے. اب اس عورت، وہ تو چاہنے والی تھی نا علی کی، وہ چاہنے والی تھی تو وہ یقیناً ام المعرفت بھی ہو سکتی ہے. بھئی دیکھو کہیں ابو جہل ہے تو کہیں ام الجہل بھی تو ہوگی. نہیں بھائی سلامت رہیں آپ. ابو جہل تلاش کر لیا تو ذرا ام الجہل بھی تلاش کر لینا تو آپ کو زیادہ پتا ہوگا. اب یہ عورت وہ ہے جو ام المعرفت ہے، جسے معرفت ہے. اس نے کہا یا علی میں چاہتی ہوں کہ یا تو میں بھی مر جاؤں، اس لیے کہ میری زندگی کا واحد اور آخری سہارا میرا یہ جوان بیٹا تھا، اور اگر نہ ہو تو اسے زندہ کر دیجیے. یقین مانو میرا دل کہتا ہے، جب میں نے روایت پڑھی تو میرا دل کہتا ہے کہ علی کے دائیں بائیں جتنے علی کے چاہنے والے تھے وہ سب ہنس رہے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، ان کے چہرے پہ سرخی آ گئی ہوگی. آپ کہیں گے کیوں بھائی، وہ عورت تو بیچاری بڑی پریشان ہے اور یہ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا ہنس اس لیے رہے ہیں کہ انتظار میں تھے کہ ابھی علی چلتے ہوئے جائیں گے، ہم پیچھے پیچھے جائیں گے، علی مردے کے سرانے پہنچ جائیں گے، ٹھوکر مار کے کہیں گے کہ علی کے حکم سے زندہ ہو جا.
اور ہم اپنے مولا کا یہ معجزہ اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھیں گے. سب خوش تھے کہ ابھی علی اٹھیں گے, لیکن علی نہیں اٹھے, علی بیٹھے ہی رہے, علی بیٹھے ہی رہے. اصحاب انتظار میں کہ علی اٹھ کے جا ہی نہیں رہے, جا ہی نہیں رہے, اور قم بإذنی کہہ ہی نہیں رہے. علی بیٹھے رہے, بیٹھے رہے, بیٹھے رہے. ایک بار علی نے اس عورت کو بلایا, میرے قریب آ جا, میرے قریب آ جا. سلیمان کو ملک دیا تھا, اپنے پاس رکھنا چاہو تو کسی کو بھی دے دینا. ہم پوچھیں گے نہیں, یہ ملک سلیمان نہیں ہے, یہ ملک ہے فخر سلیمان کا, یہ ملک ہے ملک عظیم, یہ ملک ہے ملک علی, یہ ملک ہے ید اللہ کا ملک. اب علی نے کہا میرے قریب آ جا. وہ قریب آئی. علی نے کہا جا جا, اپنے بیٹے کے مردے کے سرہانے کھڑی ہو کے یہ کہنا کہ اٹھ جا, علی نے تجھے زندہ طلب کیا ہے. یہ ہے وہ اختیار. توجہ فرمائی نا آپ نے. یہ ہے وہ اختیار جس کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ ہم نے سلیمان کو چھوٹا سا ملک دیا تو اختیار کے ساتھ دیا ہے, اور آل ابراہیم کو تو ہم نے اپنا ملک دے دیا ہے. بڑی آسانی سے سنا آپ نے جملہ, آل ابراہیم کو ہم نے اپنا ملک دے دیا ہے, جسے ملک عظیم کہا ہے. سوچو آل ابراہیم کے پاس جو ملک ہے اس کا اختیار کتنا اللہ محدود ہوگا, کتنا اللہ محدود اختیار ہوگا. ملک عظیم, ملک عظیم. دیکھیے آل ابراہیم, آل ابراہیم یہ ملک عظیم ہے. کیا کیا میں نے کل عرض کیا کہ ملک عظیم پھیلا ہوا ہے چاروں طرف لامحدود وسعتوں کے ساتھ. توجہ میری جانب, لامحدود وسعتوں کے ساتھ ملک عظیم پھیلا ہوا ہے. ملک عظیم وہ کہ جب تک عظیم ہے تب تک ملک عظیم. جیتے رہیں, سلامت رہیں نعیم جعفری صاحب. جب تک عظیم, قاسم نقوی صاحب, جب تک عظیم ہے تب تک ملک عظیم. دیکھیے ملک سلیمان کہہ دیا, ملک عظیم نہیں کہا. ملک سلیمان کہا تو جب تک سلیمان تھے, جب تک وہ ملک. اب کہاں ہے ملک, کہاں نظر آ رہا ہے ملک سلیمان؟ دکھاؤ اس کی وسعتیں کہاں ہیں, دکھاؤ وہ تخت سلیمان کہاں ہے, دکھاؤ وہ تخت بلقیس کہاں ہے, دکھاؤ وہ اڑنے والا تخت کہاں ہے. جب تک سلیمان رہے تب تک ملک رہا, سلیمان گئے ملک ختم. اللہ نے آل ابراہیم کو جو ملک دیا تو یہ نہ کہا کہ یہ ملک آل ابراہیم ہے, کہا یہ ملک عظیم ہے. ہم بھی عظیم ہیں, جب تک ہم رہیں گے تب تک یہ ملک رہے گا, اور جب تک یہ ملک رہے گا تب تک آل ابراہیم کا رہنا واجب ہے, تب تک آل ابراہیم کا رہنا واجب ہے. اس لیے اللہ نے کہہ دیا آل ابراہیم کو جو ملک دیا وہ جغرافیے میں محدود نہیں تھا, وہ سرحدوں میں محدود نہیں تھا. آل ابراہیم کا ملک دیکھو کہ آل ابراہیم کا ملک یہ ہے کہ ان پر درود پڑھا جاتا ہے. ہائے 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 ہائے, یہ درود ملک عظیم ہے. یہ کل پوری درود پہ تقریر کر چکا, دہرانا نہیں ہے. یہ درود ملک عظیم ہے جو اس نے آل ابراہیم کو دے دیا. اس لیے ملک عظیم ہے کہ وہ عظیم خود درود پڑھ رہا ہے کہ اے آل ابراہیم یہ درود تمہارا ملک عظیم, جب تک ہم ہیں درود ہوتا رہے گا. مجھے بتائیے اللہ کب تک ہے؟ اس کے لیے لفظ تک تو استعمال ہی نہیں ہوتا, وہ تو ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ ہمیشہ. لفظ ہمیشہ بھی ختم ہو جائے گا لیکن وہ رہے گا, اور جب تک وہ رہے گا تب تک درود ہوتا رہے گا. اس لیے کہ لفظ ہے یصلون, لفظ ہے یصلون. آپ بہت بہتر جانتے ہیں, مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. صیغہ ہے مضارع کا صیغہ, اور جہاں مضارع کا صیغہ آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ درود پڑھ رہا ہے اور پڑھتا رہے گا. سلامت رہیں آپ. درود ملک عظیم, اور یہ ملک عظیم آل ابراہیم کو دے دیا. یہ درود ہے کیا؟ درود تو آپ پڑھتے رہتے ہیں, مجھے پڑھنا نہیں تھا جملہ لیکن ذہن میں آ گیا. اللہم صلی علی, درود ابراہیمی کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. یہی درود ابراہیمی ہے. پروردگار درود بھیج محمد پر اور ان کی آل پر ویسے ہی جیسے تو نے ابراہیم پر اور ان کی آل پر درود بھیجا. ابراہیم پر اور ان کی آل پر, ابراہیم پر اور ان کی آل پر. کہیں دوستوں کا تذکرہ نہیں ہے. اس لیے کہ بھائی ابراہیم تو خود دوست ہے. بھائی کسی کا دوست ہونا الگ ہے اور اللہ کا دوست ہونا الگ ہے.
ابراہیم خلیل اللہ ہے. تو پیغمبر تشریف فرما تھے اور جب آئے درود اتری. دیکھیے سوایت محرقہ سے ابن حجر مکی نے یہ روایت لکھی، آپ کے حوالے کرتا ہوں. اہل سنت کا حوالہ دے دیا. میرے محترم اہل سنت برادران تشریف فرمائے، میرے لیے بڑے قابل احترام ہے، اور میں ہمیشہ ان کے احترام کا درس بھی دیتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ وہ کس قدر ذہین ہے کہ باتیں سمجھتے ہیں. جو علی کی بزم میں آ جاتا ہے آتا ہی اس لیے ہے کہ ذہین ہے، آتا ہی اس لیے کہ ذہین ہے، ذہانت والا ہے. تو صاحب سوائق محرقہ نے روایت لکھی کہ بات یہ ہے کہ دیکھیے جب میں بہت بڑا حوالہ دے دوں تو پھر تسلیم کرنا سب پر واجب ہو جاتا ہے. حوالہ دے دیا، سب کے گھروں میں یہ کتاب موجود ہے، جا کے پڑھ لیجئے گا. برق سوزاں اردو میں اس کا ترجمہ ہو گیا. اب لکھتے ہیں کہ پیغمبر جیسے ہی آیہ درود پیغمبر نے پڑھی، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. پیغمبر نے آیہ درود پڑھی. اس لیے میں کہتا ہوں کہ صحابہ کا احترام کیا کرو. کہ ایک صحابی بیچ میں سے کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے پڑھا جائے. دیکھیں نا، اگر اصحاب نہ ہوتے تو ہمیں فضیلت علی کی احادیث کہاں سے ملتی. بڑے بڑے سچے صحابہ نے کچھ باتیں کی ہیں. آج کے لوگ تو بڑے جھوٹے ہیں، ادھر ادھر بڑے جھوٹے لوگ پھر رہے. 1400 برس پہلے بڑے سچے لوگ گزر گئے. اتنا سچ بولا، اتنا سچ بولا، کہنے لگے کہ اگر اگلی نہ ہوتے تو. کتنے سچے لوگ. دیکھیں نا، سچ بول کے گئے ہیں لوگ. تو اب ایک جلیل القدر صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، سوال ہے. کہا پوچھو سوال. کہا یا رسول اللہ آپ پر درود کیسے پڑھا جائے. تو پیغمبر نے پہلے تو ایک لفظ کہا سنو، جب بھی درود پڑھنا مجھ پر درود بطرہ نہ پڑھنا. درود بطرہ یعنی مجھ پر دم بریدہ درود نہ پڑھنا. بطرہ لفظ نکلا ہے ابتر سے. ان شانئک ھو الابتر. ابتر کا مطلب ہوتا ہے بے اولاد. پیغمبر نے کہا مجھ پر ایسا درود نہ پڑھنا جس میں میری اولاد شامل نہ ہو. اب اگر کہیں سے آواز آ جائے صلو علی الحبیب اور جواب میں آئے صلی اللہ تعالی علی محمد، یہ درود بالکل غلط ہے. اس لیے کہ صاحب سوایت محرقہ نے بڑی صراحت کے ساتھ حدیث لکھ دی کہ پیغمبر نے کہا مجھ پر آدھا درود نہ پڑھنا، دم کٹا درود نہ پڑھنا، درود بطرہ نہ پڑھنا جس میں میری اولاد شامل نہ ہوا نہ پڑھنا. کہا یا رسول اللہ کیسے پڑھا جائے. کہا ایسے پڑھنا اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کہا کہ لفظ علا بھی بیچ میں نہ رکھنا، اس لیے کہ مجھے اپنے اور اپنی اولاد کے درمیان علا کا فاصلہ بھی برداشت نہیں ہے. تو درود ملک عظیم، آل محمد کا ملک عظیم ہے درود، اس لیے کہ اللہ پڑھ رہا ہے. یہ درود ملک عظیم ہے. آل محمد کا ملک عظیم درود ہے، درود. اور کوئی یہ درود چھین نہیں سکتا، اس لیے کہ درود کو اپنا پتہ معلوم ہے. اگر کسی اور پر درود بھیجو گے نا تو وہ وہاں جائے گا نہیں. اتنا ذہین ہے یہ درود کہ اپنے ہدف تک ہی جاتا ہے. اور ایک چیز اور بھی ذہین ہے جو اپنے ہدف تک جاتی ہے، اس کا نام ہے لعنت. یہ دونوں چیزیں اپنے ہدف تک جاتی ہیں، اپنے مقصود تک پہنچ جاتی ہیں. اس لیے درود ملک عظیم. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ پڑھ رہا ہے اور ملائکہ پڑھ رہے ہیں. اب یہ ملک عظیم. اور جہاں آل ابراہیم، اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے آل ابراہیم کا ملک عظیم دے دیا. جب آل ابراہیم کا ملک عظیم دے دیا تو کہا سلام علی ابراہیم. کئی مرتبہ سلام کیا ہے کئی انبیاء پر مختلف سوروں میں. سلام علی نوح فی العالمین، سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی ابراہیم، سلام علی الیاسین. قرآن نے کہہ دیا سلام ہو الیاسین پر. اب وہ پوری تفصیل الگ ہے، وہ موضوع ہی الگ ہے. وہ تفصیل قرآن کا موضوع ہے کہ یہ ال کیسے ہوا، وہ ایک الگ موضوع ہے. لیکن قرآن کی آیت ہے سلام علی الیاسین. سوایت محرقہ ابن حجر مکی.
الاتقان فی علوم القرآن ابن جلال الدین سیوطی، امام جلال الدین سیوطی، ابن حجر عسقلانی، 3 حوالے بڑے دے دیے. تفسیر کبیر امام رازی، ینابیع المودت سلیمان قندوزی. اس کے علاوہ نہ معلوم کتنے حوالے. یہ وہ حوالے دیے جو کتابیں آپ کے گھر میں موجود ہیں. الاتقان فی علوم القرآن جلال الدین سیوطی، صواعق محرقہ ابن حجر بقی، اور جتنی حوالے دے دیے یہ دوبارہ سن لیجئے گا. جملہ عرض کروں، حوالے سن لیے. سارے بڑے بڑے امامان اہل سنت سب نے بالاتفاق لکھا کہ جیسے ہی آیت آئی کہ سلام علی الیاسین، سلام ہو الیاسین پر. کسی نے پوچھا یہ الیاسین کون ہے؟ ہر راوی نے لکھا اس سے مراد محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین. توجہ فرمائی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سلامت رہے میرے بزرگ، میرے ان بزرگ کی جوانی کو پروردگار سلامت رکھے. توجہ فرمائی آپ نے کہ جہاں آل ابراہیم وہاں سلام. اور سب نے کہہ دیا الیاسین کا مطلب آل یاسین. الیاسین کا مطلب آل یاسین، یاسین محمد، آل یاسین آل محمد. تو اللہ نے کہا سلام ہو آل محمد پر. قرآن آل محمد کو علیہ السلام کہہ رہا ہے. قرآن تو آل محمد کو علیہ السلام کہہ رہا ہے. اب اگر کوئی رضی اللہ کہہ رہا ہے تو وہ جانے، اس کی معرفت جانے. ہم کسی پر اعتراض نہیں کرتے. ہمارا کام صرف بتا دینا ہے، منوانا نہیں ہے. منوانا نہیں ہے. مان لو گے تو وہیں چلے جاؤ گے جہاں سلمان و ابو ذر ہیں، اور نہیں مانو گے وہاں جاؤ گے جہاں ابو جہل ہے. ختم ہو گئی بات. تو اب آل ابراہیم کا ملک عظیم کبھی نہ ختم ہونے والا. ختم ہو رہی ہے بات، بالکل آخری مراحل میں گفتگو داخل ہو رہی ہے. سب سے بڑا ملک عظیم جو کسی کو نہ دیا، جو کسی کو نہ ملا. آواز آ گئی. اور میرے عزیزوں، یہ جو میں حدیث قدسی پڑھنے جا رہا ہوں یہ متفق علیہ ہے. متفق علیہ جب آ جائے تو اس کا مطلب ہے صحاح ستہ میں بھی ہے، ان 6 کتابوں میں بھی ہے، اور یہاں کی 4 کتابوں میں بھی ہے. ٹھیک ہے، 6 اور 4 10، 10 کتابوں میں. جب بات متفق علیہ آ جائے اس کا مطلب ہے سب نے من عن، سب نے ایسے ہی لکھا ہے جیسے میں بیان کر رہا ہوں. سب سے بڑا راوی وہاں ابو ہریرہ اور یہاں ابو بصیر. ابو دونوں میں آ رہا ہے، ابو میں بھی فرق ہو جاتا ہے. وہاں اور یہاں روایت اور معصوم سے روایت. ختم ہو رہی ہے بات، بالکل آخری مراحل میں داخل ہو رہی. 10 یا 15 منٹ کی زحمت رہ گئی. اور خدا کا شکر ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں. خدا آپ کی مودت و معرفت و عرفان میں اضافہ فرمائے، آپ کے علم و حلم میں اضافہ فرمائے، آپ کے اخلاق میں اضافہ فرمائے، آپ کی صحت و تندرستی میں اضافہ فرمائے. آپ کو آئی بھی ہر بلا اور وبا سے محفوظ فرمائے. آپ کو چادر زہرا کے سائے میں دے رہا ہوں، آپ کو علم عباس کے پھریرے کے سائے میں دے رہا ہوں. بزرگوں کا سایہ سلامت رہے، اور بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ ہو. ان کے بچوں کو پروردگار سلامت رکھے. آپ کے رزق میں اضافہ ہو جائے، آپ کے روزگار میں اضافہ ہو جائے، آپ کی ترقی ہو جائے تجارت میں، آپ کے کاروبار میں ترقی ہو جائے، آپ کی معرفت میں ترقی ہو جائے، آپ کے دلوں میں محبت حسین اور ولایت علی کو پروردگار راسخ فرمائے. آپ کا خاتمہ بالایمان ہو جائے، آپ یقین کرنے والوں میں ہو جائیں، سوچنے والوں میں نہ ہو. توجہ فرمائی آپ نے. اب متفق علیہ حدیث کہ جو سب نے لکھا، کہہ دیا عبدی اطیعنی. میں نے اس لیے محنت کی ہے حوالوں پر کہ حوالہ دے چکا. اب یقین کرنا یہ شبیہ ہے ممبر رسول کی، شبیہ ہے غدیر کے ممبر کی. سب سے بڑا سچ جو بولا گیا ہے وہ غدیر کے ممبر پر ہی بولا گیا ہے. ختم ہو رہی ہے بات، بالکل آخری مراحل میں. توجہ فرمائی آپ نے. حوالہ دے دیا، آواز آئی اللہ حدیث قدسی عبدی اطیعنی حتی اجعلک مثلی اقول لشیء کن فیکون تقول لشیء کن فیکون. پروردگار عالم نے سورہ یاسین میں آواز دی کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اللہ جب بھی کسی امر کا ارادہ کرتا ہے تو اس شے سے کہتا ہو جا، وہ ہو جاتی ہے. اس لفظ کن کی وسعت کوئی بتا سکتا ہے مجھے؟ اس لفظ کن کی وسعت کوئی بتا سکتا ہے؟ اللہ کن کہتا ہے، جو چاہتا ہے بناتا ہے.
یقین کرو اسے کن کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کا ارادہ ہی کن ہے۔ وہ ارادہ کرتا ہے اور ہو جاتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے۔ اس نے ایک ارادہ کیا تھا کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اے آل محمد تم سے نجاست کو دور کر دے، اس کا ارادہ ہی کن ہے، اس کا ارادہ ہی عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس لفظ کن کی وسعت کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ لفظ کن پوری کائنات اللہ نے بنا دی کن، اور مسلسل بنتا جا رہا ہے، بنتا جا رہا ہے، یعنی کن رکا نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر کن رک جائے تو اللہ کا وہ امر ماضی کا حصہ ہو جائے گا، اور جہاں ماضی ہو جائے وہاں زمانہ آ جاتا ہے، اور اللہ زمانے میں مقید نہیں ہے، وہ لا زمان ہے۔ تو کن جاری ہے، کن جاری ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہہ دیا کہ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ مسلسل کچھ بن رہا ہے، مسلسل بنتے جا رہے ہیں، بنتے جا رہے ہیں، بنتے جا رہے ہیں۔ نہ معلوم کتنی چیزیں عدم میں جا رہی ہیں، نہ معلوم کتنی چیزیں وجود میں آتی چلی جا رہی ہیں، پتہ نہیں کتنی کائناتیں بنتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ ملا اس چھوٹی سی دنیا کا خالق سمجھے ہوئے ہے اللہ کو، جس کا نام ہی دنیا ہے۔ دنیا کا مطلب دنا، دنا کا مطلب اسفل ترین، پست ترین، کم ترین جگہ۔ اس چھوٹی سی دنیا کا تم نے خالق سمجھا ہوا اللہ کو، تو تمہیں سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ اگر ہم کوئی علی کی فضیلت پڑھتے ہیں تو تم کہتے ہو علی کو بڑھا دیا۔ اس پہ باتیں ہو چکی ہیں، مجھے دہرانا نہیں ہے۔ عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی اقول لشیء کن فیکون تقول لشیء کن فیکون۔ اور اللہ نے کہہ دیا میں کن کہہ کے ہر کام کر سکتا ہوں۔ کیا محیط ہے اس لفظ کن کا، ہر کام اس سے کیا جا سکتا ہے یا نہیں، ہے نا؟ لفظ کن سے ہر کام کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو روح پھونکی ہے آدم میں، یہ بھی کن ہے۔ یہ جو آدم میں روح پھونکی گئی ہے یہ بھی کن ہے۔ دنیا جو بنی ہے کن سے، ذرات زمین کن سے بنے ہیں، آسمان کن سے بنے ہیں، آسمان کی وسعتیں کن سے بنی ہے، لوح کن سے بنا ہے، قلم کن سے بنا ہے، عرش کن سے بنا ہے، کرسی کن سے بنا ہے، جنت کن سے بنے ہیں، جنتیں کن سے بنی ہیں، جتنے نار ہیں سب کن سے بنے ہیں، انبیاء کن سے بنے ہیں، اولیاء کن سے بنے ہیں، شہداء کن سے بنے ہیں، جنات کن سے بنے ہیں، تمام انسان کن سے بنے ہیں، پرندے جتنے بھی ہیں ازل سے لے کے ابد تک سب کن سے بن رہے ہیں اور بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ جتنے سمندر ہیں سب کن سے بنے ہیں، پانی کن سے بنا ہے، پانی کے قطروں کی تعداد کن سے بنی ہے، پانی کے اندر جتنی مخلوق ہے یہ سب کن سے بنی ہے، زندگی کن سے ہے، موت کن سے ہے۔ کن کہہ کے زندہ کو مردہ بھی کیا جا سکتا ہے، مردہ کو زندہ بھی کیا جا سکتا ہے، کن کہہ کے کسی نابینا کو بینائی دی جا سکتی ہے، کن کہہ کے کسی بیمار کو شفا بھی دی جا سکتی ہے، کن کہہ کے کہ کوئی ایک چاہے تو اسے ساتھ بھی دیے جا سکتے ہیں، کن کہہ کے زمینیں سمیٹی بھی جا سکتی ہے، کن کہہ کے بارش بھی برسائی جا سکتی ہے، کن کہہ کے ہوا بھی چلائی جا سکتی ہے، کن کہہ کے مشرق کو مغرب، مغرب کو مشرق بنایا جا سکتا ہے، کن کہہ کے کسی گستاخ کی صنف بھی بدلی جا سکتی ہے۔ کن کا محیط، ابھی تو میں اللہ پر ہوں، یہ سارے کام اللہ کر سکتا ہے نا؟ اللہ چاہے تو دنیا کو پلٹ دے، دنیا کو سمیٹ دے، اللہ کر سکتا۔ اللہ مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈبو دیتا ہے، اللہ کر رہا ہے نا کن کہہ کے۔ اللہ چاہے تو مغرب سے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا لے، اللہ چاہے تو شام کو عراق بنا دے، عراق کو شام بنا دے، اللہ چاہے تو ساتوں آسمانوں کے فاصلے سمیٹ کر ایک آسمان کر دے، اللہ چاہے کیا وہ تو ہے ہی ایک ہوتے ہوئے ہر جگہ موجود۔ اللہ چاہے تو مرد کو عورت، عورت کو مرد بنا دے، اللہ چاہے تو زندہ کو مردہ، مردہ کو زندہ بنا دے، اللہ چاہے تو ابھی یہاں حضرت آدم آگے کھڑے ہو جائیں، اللہ چاہے تو ابھی حضرت شیش کی قبر کھدے اور حضرت شیش کفن جھاڑتے ہوئے باہر آ جائیں، اللہ چاہے تو ڈوبا ہوا سورج واپس پلٹ آئے، اللہ چاہے تو چاند دو ٹکڑے ہو جائے، اللہ چاہے تو اتنا بڑا ستارہ چھوٹا سا ہو کہ کسی گھر کا طواف کرے، اللہ چاہے تو مردہ زندہ ہو جائے، اللہ چاہے تو زندہ مردہ ہو جائے، اللہ چاہے تو مرد عورت بن جائے، اللہ چاہے تو عورت مرد بن جائے۔ مجھے یہ سب بتاؤ کہ کیا اللہ نے آ کے سورج پلٹایا تھا؟ کیا اللہ نے چاند کو دو ٹکڑے کیا تھا؟
یہ چاند تو اللہ نے بنایا تھا، یہ کسی کی کیسے اتنی جرت ہو گئی کہ اللہ کے بنائے ہوئے کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر دے؟ یعنی کسی میں یہ جرت ہے، کسی میں یہ قوت ہے؟ رسول اللہ نے بھی چاند کے دو ٹکڑے کیے تھے تو برابر برابر تقسیم کیے تھے، اور کسی نے جب بھی جنگ میں دو ٹکڑے کیے ہیں تو برابر برابر ہی کیے۔ مجھے بتایا جائے کیا اللہ نے چاند کو دو ٹکڑے کیا تھا؟ کیا ڈوبے ہوئے سورج کو اللہ نے واپس پلٹایا تھا؟ کیا ستارہ زمین پر اللہ نے آ کے بلایا؟ یہ سارے کام اللہ کے، سارے کام اللہ کے، سارے کام اللہ کے۔ تو اللہ نے آ کے نہیں کیا، پھر کیا معاملہ ہے؟ پھر حدیث قدسی اللہ نے کہہ دی عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی اقول لشیء کن فیکون تقول لشیء کن فیکون۔ اے میرے بندے تو میری ایسی اطاعت کر، ایسی اطاعت کر، ایسی اطاعت کر کہ یہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں۔ عبدی اطعنی حتی کا لفظ آ رہا ہے، ایسی اطاعت کر یہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں۔ خدا کی قسم جا کے پڑھنا، حدیث قدسی ایسے ہی لکھی ہے، لفظ مثلی نہیں ہے، مثل میں اور مثل میں فرق ہو جاتا ہے۔ مثل میں اور مثل میں فرق ہو جاتا ہے۔ آل محمد کی مثال دی کشتی نوح سے تو مثل نہیں کہا، مثل کہا، اس لیے کہ مثل جہاں لفظ آ جائے تو جیسا وہ ویسا یہ، اور مثل جہاں آ جائے وہاں مثال دی جاتی ہے۔ تمہاری مثال کشتی نوح جیسی ہے، تمہاری مثال کشتی نوح جیسی ہے۔ بھائی آپ کی آنکھیں تو ہرن جیسی ہیں، تو کیا ہرن جیسی آنکھیں ہوتی ہیں؟ مثال دی جاتی ہے نا کہ آپ کی آنکھیں خوبصورت ہیں جیسے ہرن کی، جیسے غزالی آنکھیں۔ اسی طرح نجات کی مثال دی گئی ہے۔ تو آل محمد کشتی جیسے نہیں ہیں، صفات وہی ہیں۔ یہاں اللہ مثل نہیں کہہ رہا، کہہ رہا حتی اجعلک مثلی، میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں۔ یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے قرآن میں کہا ہے لیسا کمثلہ شیء۔ تھک گئے شاید آپ؟ ختم کر رہا ہوں بات، بس میں نے کہا نا کہ یہی میرا نقطہ آخری نقطہ ہے۔ یہی نقطہ آخری نقطہ ہے، حتی اجعلک مثلی اقول لشیء کن فیکون۔ 5 یا 7 منٹ رہ گئے، اور جب مسائل تمام ہو جائیں گے تو پھر ذاکر آ جائیں گے اقبال بجار صاحب، اور وہ آپ سے خطاب کریں گے، لیکن جب تک میں ہوں میرے ساتھ رہیے گا۔ ختم ہو رہی ہے بات، حتی اجعلک مثلی، یہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں، اپنے جیسا بنا لوں، اپنے جیسا بنا لوں۔ سوال یہ ہے کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، تو اس کے لیے کیا کوئی مشکل ہے کہ اپنے جیسا بنا لے؟ یہ سوال میرا نہیں ہے، یہ سوال معصوم سے کیا گیا تھا، اور ایک یہودی نے سوال کیا تھا آپ کا اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے تو کیا اپنے جیسا اللہ بنا سکتا ہے؟ معصوم نے کہا بنا سکتا ہے، بنا سکتا ہے۔ مسکراتے ہوئے کہا جو بنائے گا وہ اس کی مخلوق ہی ہوگا، خالق وہی رہے گا، خالق وہی رہے گا۔ حتی اجعلک مثلی، یہاں تک کہ میں تجھے اپنے جیسا بنا لوں۔ تو اپنے جیسا بنانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اللہ بن جائے۔ اب اللہ نے کہا اقول لشیء کن فیکون تقول لشیء کن فیکون، یہ ہے آل ابراہیم کا ملک عظیم، یہاں پر گفتگو کامل ہو رہی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اپنے جیسا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ میں جس چیز سے کہتا ہوں کن وہ ہو جاتی ہے، اور جب میں تمہیں اپنے جیسا بنا لوں گا تو تم بھی کہو گے کن اور ہوتا چلا جائے گا، تم بھی کہو گے کن اور ہوتا چلا جائے گا، تم بھی کہو گے کن۔ شرط یہ ہے، اوپن آفر ہے، دعوت عام ہے، آج تک یہ حدیث قدسی موجود ہے۔ کسی ملا کو اعتراض ہے اگر آل ابراہیم پر، آل رسول پر اور علی کے فضائل پر، تو رکھ دو علی کو ایک طرف، کعبہ قوسین پر، نہیں کرتے علی کی بات۔ اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے میری اطاعت کا حق ادا کر دے، میں تجھے کن کا مالک بنا دوں گا۔ جاؤ کسی مولوی کے حجرے میں جاؤ، کہ آپ کی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی، آپ کا کوئی روزہ قضا نہیں ہوتا، حجرے میں بیٹھ کے آپ اللہ 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 کرتے رہتے ہیں، آپ کو اللہ نے کن کا مالک بنا دیا ہوگا۔ کہنا مولوی صاحب میرے بہت سے کام پینڈنگ میں پڑے ہوئے، ذرا کن کہہ کے کر تو دیجئے۔ بھائی اوپن آفر ہے، آج تک دعوت عام ہے، اللہ کی اطاعت کا حق ادا کرو، اللہ تمہیں کن کا مالک بنائے گا۔ بڑی جرت سے جملہ کہہ رہا ہوں، بڑی جرت سے جملہ کہہ رہا ہوں۔ اللہ کہہ رہا ہے میری اطاعت کا حق ادا کرو، جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں۔ اب تصور کرو کوئی ایسا بندہ
کہ جس نے جیسا اللہ نے کہا ویسا کیا، زندگی کے پہلے لمحے سے لے کے اور آخری لمحے تک جیسے اللہ نے کہا اس نے ویسے کیا، جیسے اس نے نماز پڑھی جیسی اللہ نے نماز کہی ویسی پڑھی، جیسے اس نے اللہ نے روزہ کہا ویسے رکھا، جیسے حقوق اللہ جیسے حقوق العباد، ادھر مڑو ادھر جاؤ ادھر نہ جاؤ، یہ کھاؤ یہ نہ پیو، یہ کرو وہ نہ کرو، اتنی دیر جاگو، ایسے جاؤ ایسے قدم اٹھاؤ، یہ وہ سارا کچھ جو اللہ نے کہا ہے ویسا کیا۔ اب اس کا حق ہے کہ پلٹ کے اللہ سے کہے پروردگار جیسا تو نے کہا میں نے کیا ہے، اب اپنا وعدہ پورا کر۔ تو واجب ہے نا قدرت پر، واجب ہے نا قدرت پر کہ اپنا وعدہ پورا کرے۔ جب اللہ تول لے کہ ہاں تو نے ویسا ہی کیا ہے جیسے میں نے کہا، تو اب اللہ پر واجب ہے نا کہ کن کا مالک بنا دے۔ 1400 برس کا وقت دے چکے، مزید وقت دے دیتے ہیں 1400 برس کا۔ کوئی بندہ لے کے تو آؤ کہ جس نے اللہ کی ویسی اطاعت کی ہو کہ جیسے اللہ نے چاہا ہے، سوائے ایک علی کے، ایک محمد کے، ایک زہرا کے، ایک حسن کے، ایک حسین کے، اور حسین کے 9 بیٹوں کے علاوہ کوئی اب تک تمہیں دستیاب نہ ہوا۔ تو خدا کی قسم جملہ لے جاؤ، یہ علی جو مردے زندہ کر رہے ہیں، یہ علی جو زندوں کو مردہ کر رہے ہیں، یہ علی جو سورج پلٹا رہے ہیں، یہ محمد جو چاند 2 ٹکڑے کر رہے ہیں، یہ محمد جو ستارہ زمین پر بلا رہے ہیں، یہ علی جو ٹھوکر مار کر مردے زندہ کر رہے ہیں، یہ علی جو رزق تقسیم کر رہے ہیں، یہ حسین جو 7 بیٹے دے رہے ہیں، یہ حسن جو صنف بدل رہے ہیں، یہ سب کچھ ان کو ملا ہے اللہ کی اطاعت کے بعد۔ ابھی ان کا جو اصل مرتبہ ہے وہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جو بھی علی کا دوست ہے وہ رحمت ہوتا ہے، دشمن حیدر چلتی پھرتی لعنت ہوتا ہے۔ قول نبی ہے مرد علی ہے، بس ہوا یہ ثابت علی کا دشمن داڑھی والی عورت ہوتا ہے۔ علی کون کا مالک بنا دیا، اطاعت کا حق ادا کیا ہے۔ علی کے حجرے سے پوری شب ہزار رکعت نماز کی آواز آتی تھی، 1000 رکعت نمازیں پڑھتے تھے علی پوری شب، دن بھر روزہ رکھتے تھے۔ حسن مجتبیٰ دن بھر روزہ رکھتے تھے، رات بھر نمازیں پڑھتے تھے۔ کسی کو ذوات آل محمد سے کبھی کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ یہ حسین کا لفظ کون ہے؟ یہ آپ کا یہاں بیٹھنا، یہ حسین کا لفظ کون ہے؟ زنجیر آپ نے ماری، خون بہا، اتنی سی تکلیف نہیں ہوئی؟ یہ حسین کون کہہ رہے ہیں؟ کما لگائی، سر زخمی ہو گیا، ذرا سی بھی تکلیف نہیں ہوئی؟ ارے کہاں تک مغز سر تک کما اتر جاتی ہے۔ ایسے دیکھیں نا آپ نے کہ جن کے سر چھلنی ہو چکے ہیں ان سے زیادہ کوئی ذہین نہیں ہے۔ جس کا سر اتنا زخمی ہو چکا ہو جب اسے ہذیان نہیں ہوتا۔ یہ سب حسین کا لفظ کون ہے؟ سینہ زنی حسین کا لفظ کون؟ ہر مجلس میں آپ کا آنا حسین کا لفظ کون؟ حور کا ادھر سے ادھر آ جانا۔ آج تک حسین کون کہہ رہے ہیں نا بھائی؟ یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کے پردادا سے حسین نے کون کہا تھا اور وہ حور بن کے وہاں سے یہاں آ گئے؟ کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے دادا وہاں سے یہاں آئے تو حور صفت تو بیٹھے۔ اسی لیے امام بارگاہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے، نہ معلوم کب کون کہاں سے حور بن کے آ جائے، کھلے رہنے دینا دروازہ۔ حسین کا لفظ کن جاری ہے۔ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ اگر حسین سے کن کہلوانا ہے، تمہارا کام صرف یہ ہے کہ مادر حسین کا رومال خالی نہ چلا جائے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ تمہارا کام صرف یہ ہے کہ مادر حسین جو رومال لے کر آ رہی ہیں وہ رومال خشک نہ چلا جائے۔ حسین سے اگر کن کہلوانا ہے تو جب بھی حسین کا تذکرہ آ جائے کم از کم زور سے ہائے حسین ضرور کہہ دیا کرو، ہائے حسین ضرور کہا کرو۔ میں نے ہمیشہ یہ بات محسوس کی ہے، یہاں تو یقیناً کہیں پردے میں خواتین بیٹھی ہوں گی، لیکن جہاں پر بیچ میں بس پردہ ہوتا ہے، ادھر خواتین اور ادھر مرد ہوتے ہیں، میں نے خدا کی قسم یہ بات محسوس کی ہے کہ جب بھی میں نے مصائب کا پہلا جملہ کہا ہے، جو سب سے پہلی ہائی کی آواز آتی ہے وہ خواتین میں سے آتی ہے۔ سمجھ گئے ہو تو تم پر واجب ہے نا، ہائے کہتے چلے جاؤ، ہائے کہتے چلے جاؤ۔